آج کی سٹوری کچھ یوں ہے دوستوں کہ ایک رات بیوی گہری نیند میں سو رہی تھی کہ اچانک اس کا شوہر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچا دوستوں، اس نے بیوی کا جبڑا پکڑ کے اور اس کو بے رحمی سے چیر دیا۔ اس کے بعد بیوی کا دل نکال کر بیوی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے دوستوں، اور انہیں کھانا شروع کر دیا۔ پھر ان ٹکڑوں کو ایک تھال میں ڈال کر اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا، مطلب دوستوں جیسے کسی شیطانی رسم کو مکمل کر رہا ہو۔ آج میں دوستوں آپ کو سعودی عرب کی ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو سننے والے کو حیران کر دیتی ہے دوستوں۔ یہ کہانی ایک شوہر اور بیوی کی ہے، اور ان دونوں کے بیچ جو کچھ ہوا وہ آپ کے تصور اور میرے تصور کرنے سے بھی باہر ہے دوستوں۔ شوہر دین سے دور ہو چکا تھا اور جادو جیسے غلط کاموں میں ملوث ہو گیا تھا دوستوں۔ اسی وجہ سے ان کے زندگی میں عجیب و غریب واقعات بھی پیش آنے لگتے ہیں۔ خیر میں آپ کو دوستوں زیادہ انتظار نہیں کرواتا، چلیے شروع سے سنتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ دوستوں سبسکرائب تو ضرور کریں کیونکہ میں ایسے ہی سٹوریز لاتا رہتا ہوں، ہارر سٹوریز، کرائم سٹوریز یا پھر ڈاکومنٹریز۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے دوستوں۔ چلو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ دوستوں یہ کہانی شروع ہوتی ہے سعودی عرب کے شہر جیزان میں۔ یہ ایک حقیقی کہانی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ 2012 میں پیش آئی۔ بیوی کا نام رحاب عبداللہ بن علی کی بیٹی تھی دوستوں۔ وہ ایک مخلص اور محبت کرنے والی عورت تھی دوستوں، جن کا دل اپنے شوہر اور خاندان کے لیے بھرپور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ مطلب بیوی ایک نیک عورت تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی تھی۔ ہر لحاظ سے وہ ایک مثالی بیوی تھی دوستوں، جو اپنے خاندان کی بہتری کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی۔ وہ اپنی غریبی حالات کو قبول کرتی تھی اور اس کا ایمان بہت مضبوط تھا دوستوں۔ وہ بالکل کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کرتی تھی دوستوں، قضا و قدر پر بھی راضی تھی۔ لیکن اس کے شوہر عبداللہ کا حال بہت مختلف تھا۔ اس کا اللہ پر ایمان بہت کمزور تھا اور وہ ہمیشہ اپنے بیوی کو الزام دیتا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ ان کے بچوں کا نہ ہونا اس کی بیوی کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بے چینی رہتی تھی دوستوں جب بھی موقع ملتا وہ اسے تانا دیتا کہ وہ اولاد پیدا کرنے میں ناکام ہے اور وہ اس پر بوجھ ہے، مطلب بیوی اس پر بوجھ ہے۔ وہ اپنے بیوی کو اولاد نہ ہونے کا ذمہ دار ٹھہراتا دوستوں۔ اس کا برتاؤ بدل جاتا، مطلب اور وہ بہت بدل جاتا۔ اس کے ایسے ہی رویے کی وجہ سے بیوی کا دل ٹوٹتا، مگر وہ پھر بھی صبر کرتی تھی دوستوں۔ اور شوہر فطرتاً غصے لاتا دوستوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے مارتا پیٹتا اور اس پر ظلم کرتا تھا۔ اس کے اسی رویے نے دوستوں بیوی کے زندگی کو بے حد مشکل بنا دیا تھا، لیکن وہ بیچاری ہمیشہ صبر کرتی کیونکہ وہ ایک نیک عورت تھی دوستوں۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ بدل جائے گا، آج بدل جائے گا، کل بدل جائے گا، لیکن پھر بھی وہ ان تمام مسائل کو گھر تک محدود رکھتی تھی دوستوں، اور کوشش کرتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے ہمیشہ اپنی مشکلات کو دوسروں سے چھپانے کی کوشش کی تاکہ اس کے خاندان کی عزت برقرار رہے دوستوں۔ ایسے بیوی اللہ ہر کسی کو دے دوستوں۔ پھر ایک دن رحاب کے کچھ دوست ان کے گھر آئے تھے، مطلب رحاب کے گھر آئے تھے۔ سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک رحاب کا شوہر غصے میں آ گیا اور ان کے سامنے ہی رحاب کو مطلب بے عزتی سے گالیاں دینا شروع کر دی۔ رحاب کے دوست یہ سب دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ جب وہ باہر نکلے تو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا ہمیں اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی برداشت نہیں کر سکتا اپنے دوست کو یا پھر سہیلی یا پھر بہن کو ایسے دیکھتے ہوئے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا دوستوں۔ عموماً دوسرے نے تجویز دی کیوں نہ ہم کسی بڑے کو یہ بات بتائیں یا پولیس کو شکایت کریں۔ بس دوستوں کا ایک جذبہ تھا کہ وہ رحاب کو اس صورتحال سے نکالنا چاہتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ ایک نازک مسئلہ ہے اور اس میں بغیر سوچے سمجھے قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن رحاب ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ وہ بدل جائے گا، وہ اپنی شادی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی دوستوں۔ رحاب اسی امید پر صبر کر رہی تھی کہ اس کا شوہر ضرور بدل جائے گا۔ اس نے اپنی کوششیں بھی کی کہ اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے، لیکن اس کا شوہر بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا دوستوں، اور ہمیشہ نظر انداز کرتا تھا۔ وہ دیر تک دوستوں کے ساتھ رہتا، شراب اور منشیات میں مصروف رہتا۔ کئی دنوں تک دوستوں وہ گھر بھی نہیں آتا تھا، یعنی ہفتوں تک باہر رہتا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں بتاتا تھا دوستوں کہ وہ اتنے دنوں تک کہاں تھا،
کیا کر رہا تھا۔ جب وہ کبھی بھی گھر واپس آتا تو اپنے بیوی کی پرواہ نہیں کرتا تھا دوستوں، اور نہ ہی اسے کچھ پوچھتا تھا۔ وہ بیچاری ہمیشہ تنہا اور پریشان رہتی تھی دوستوں، وہ اسے کچھ بھی نہیں دیتا تھا، مطلب کہ اس کی زندگی میں کوئی بھی اہمیت نہیں تھی، ایسے ہی سمجھو۔ شوہر اپنی زندگی اکیلے گزارتا تھا اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ان کی شادی شدہ زندگی پریشانیوں، تشدد اور نشے سے بھری ہوئی تھی دوستوں، یہاں تک کہ ایک رات بھی سکون سے نہیں گزرتی تھی ان کی دوستوں۔ ان مسائل کی شدت نے ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ لانا شروع کر دیا تھا جس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا تھا دوستوں۔ ایک دن شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اس جگہ پر جو ہمیشہ شراب اور منشیات سے بھری رہتی تھی، صاف لفظوں میں بولوں تو شرابیوں کا اڈا۔ اس کے ایک دوست نے اسے کہا، دیکھو فلاں، میں تمہیں ایک کتاب دوں گا، اگر تم اسے پڑھو اور اس میں دی گئی ہدایات پر عمل کرو تو یہ تمہاری زندگی کو بالکل بدل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ایسی باتیں جاننا جو دوسروں کے لیے چھپی ہوں، یعنی علم الغیب کا علم رکھنا، ٹھیک ہے نا، علم الغیب کو جاننا عموماً دوستوں۔ اور اس نے کہا کہ وہ تم سب کچھ کر سکتے ہو جو تمہیں پہلے ناممکن لگتا تھا، یعنی پیچھے سے انگلیاں دے رہا تھا۔ اگر آپ اس کتاب پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بالکل بدل جائے گی اور آپ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، یعنی بیوی کے ساتھ مسائل، یعنی ہر وہ مسائل جو آپ کو پریشان کرتی ہیں۔ پہلے وہ کتاب لینے میں ہچکچا رہا تھا دوستوں اور اسے سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ سب محض جھوٹ ہے اور وہ اس پر بالکل یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے دوست کی بات بالکل نہیں مان رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب بے بنیاد ہیں اور اس میں کچھ خاص نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کی دوست نے زبردستی کیا اور کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا دوستوں۔ یہاں شوہر اس کتاب کو کھول کر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی کچھ خاص ہے اس میں، کیا اس میں وہ باتیں ہیں جو یہ بندہ بول رہے ہیں، اور کیا یہ سچ ہے، کیا سچ میں یہ زندگی بدل سکتی ہے۔ تب تو دوستوں وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے، لیکن انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید انہیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، ضرور اس میں کچھ خاص ہوگا۔ دوستوں یہ کتاب میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ کتاب دوستوں جسے بہت سے عرب ممالک نے حرام قرار دے دیا ہے، دراصل شیطانی مطلب جادو طلسمات سکھاتی ہے یہ کتاب۔ یہ کتاب اللہ کے ساتھ مطلب قرآن مجید کے ساتھ شراکت اور جادو سے متعلق تمام باتیں سکھاتی ہے اور شیطان کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جب وہ یہ کتاب لے کر گھر آتے ہیں یہ شوہر، تو اسے ایک چھپی ہوئی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں ان کی بیوی نہ دیکھ سکے دوستوں۔ وہ یہ کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کرتے ہیں، پہلا صفحہ پڑھتے ہیں اور پھر دوسرے صفحے تک پہنچتے ہیں اور پھر تیسرے صفحے پر پہنچ کر وہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہ اچانک کتاب کے بیچ میں پہنچ گئے ہیں۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ مطلب کہ اس نے اتنا کتاب کو پڑھ لیا ہے دوستوں، اور یہ ان کے لیے ایک نیا پراسرار تجربہ تھا دوستوں۔ پھر دوستوں وہ جسم اور حرکت میں تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی اس پر قابض ہو۔ اس کے بعد اس کو عجیب اور پراسرار آوازیں سنائی دینے لگا تھا دوستوں، جن میں سے ایک آواز ایسی تھی اسے اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دے رہی تھی۔ دوستوں یہ پہلا قدم تھا جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا تھا اور شیطان کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا۔ اس میں دوستوں شیطان کی بہت سی بری شرائطیں تھیں۔ پہلی کہ وہ تمام دینی امور میں نجاست پھیلائے، دوسری قرآن سے متعلق ہر چیز میں نجاست ڈالے دوستوں، یعنی شیطان نے حکم دیا کہ وہ نماز کی جگہ پر نجاست پھیلائے اور پوری گھر میں گندگی اور بدبو پھیلائے تاکہ وہ یہ جگہ شیطانی رسومات کے لیے تیار ہو جائے۔ شیطان اچھی خوشبو سے نفرت کرتے دوستوں، ہم سب جانتے ہیں، اور بدبو پسند کرتا ہے، اور یہ شوہر یہ بغیرت شیطان کا خادم بن چکا تھا دوستوں۔ شیطان اور اس کے پیروکار اسے کچھ بھی مانگتے تھے، مطلب شوہر سے کچھ بھی مانگتے تھے اور یہ شوہر کرنے کو تیار تھا۔ اتنا غلیظ بن گیا تھا یہ انسان دوستوں، جب بیوی کام سے گھر آتی تو صفائی کرنا چاہتی یا شوہر کو کچھ بتانے یا پوچھنے کی کوشش کرتی تو اسے شدید مارتا اور پورے طریقے سے پیٹتا تھا دوستوں یہ بغیرت، یہاں تک کہ جب وہ نماز پڑھنا چاہتی دوستوں اسے زور سے مارتا اور رحاب مطلب کہ اس کی بیوی بہت چیختی، لیکن اس بغیرت کو کوئی ترس نہ آتا دوستوں۔ رحاب اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تو دوستوں، معاملات حد سے بڑھ چکے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین کے پاس جائے گی، انہیں سب بتائے گی اور اپنے شوہر سے طلاق مانگے گی۔ وہ اپنے والدین کے پاس واپس آئی دوستوں اور شوہر کے ظلم کی پوری حقیقت بیان کی۔ سب کچھ سن کر والدین حیران رہ گئے، مگر انہوں نے اسے طلاق لینے سے منع کیا اور کہا کہ بیٹی طلاق مت لو، انشاءاللہ وہ بدل جائے گا، ضرور بدل جائے گا، اپنے گھر واپس جاؤ، ہم کچھ دن کے بعد حل نکال لیں گے۔ کیونکہ عرب معاشرے میں تو کہتا ہوں کہ عرب معاشرے میں نہیں، پوری دنیا میں طلاق کو شرم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور لوگ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اسے بچا جا سکے۔ یار آخر کب تک اب یہ کہانی چل رہی ہے، دیکھو اس کا آخر کیا ہوگا۔ پلیز اگر ایسا کوئی معاملہ آئے تو دیری نہ کرنا طلاق لینے سے پلیز، اور اس کا آخرت دیکھنا کہ اس ویڈیو کا انت کیا ہوگا دوستوں۔
پلیز لوگوں کی نظر میں ایک طلاق شدہ عورت پر رحم نہیں کیا جاتا دوستوں. یار کیوں, کیسا معاشرے میں ہم جی رہے ہیں, ہم کیسے دنیا میں جی رہے ہیں یار. عموماً دوستوں اس لیے والدین چاہتے تھے کہ وہ جتنا ممکن ہو اپنے شوہر کے پاس واپس جانے کی کوشش کرے اور طلاق نہ لے. دراصل حقیقت یہ تھی دوستوں کہ شوہر بھی اسے طلاق دینا چاہتا تھا, اور مطلب رحاب کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتا تھا دوستوں, مگر شیطان کے وسوسے نے اسے اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی, یعنی کہ شوہر نے. مجھے پتا ہے دوستوں اب آپ ضرور سوچیں گے کہ ایسا کیوں کیا شیطان نے, جبکہ شیطان طلاق کو پسند کرتا ہے. اس کے باوجود بھی شیطان نے اسے وسوسہ دیا بیوی کو واپس گھر لے آئے. کیوں؟ تاکہ وہ اسے سخت انتقام لے سکے دوستوں. ہاں دوستوں, یہ آپ لوگوں کو میں بتانا بھول گیا کہ کئی کوششوں کے بعد شوہر نے اپنے بیوی کو گھر واپس آنے پر راضی کیا, کیونکہ رحاب راضی نہیں ہو رہی تھی, اور رحاب کے کچھ شرائط بھی تھے کہ وہ اب اسے نہیں ماریں گے اور سہیلیوں کے سامنے مطلب فرینڈس کے سامنے اسے شرمندہ نہیں کریں گے. عام لفظوں میں بولیں تو یعنی کہ وہ خدا کا خوف رکھے گا اور اس کا احترام کرے گا دوستوں. اور شوہر نے قبول کیا اس کے شرائط, وہ گھر واپس آ گئی جیسے کہ بتایا, لیکن افسوس کہ شوہر کی نیت اچھی نہیں تھی. اس نے ایک ایسا انتقام سوچا تھا دوستوں, نہ تو اس کے ذہن میں آیا اور نہ ہی میرے اور نہ ہی آپ کے ذہن میں آئے گا. یہ شوہر ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گیا تھا دوستوں جہاں وہ خدا کے ساتھ شرک اور نافرمانی کرنے لگا, یہاں تک کہ وہ شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا تھا. پھر دوستوں شیطان نے اسے وسوسے دیا کہ وہ اپنے بیوی کو قربانی کے طور پر پیش کرے. شوہر کو اس حد تک شیطان نے بھڑکایا تھا اور اسے کہا تھا کہ پولیس پکڑ لیتی ہے تو جادوئی طاقت سے وہ بچ جائے گا. پھر وہ رات آئی دوستوں جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا. بیوی بے خبر سو رہی تھی, شوہر آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچا. جب بیوی جاگ گئی تو فوراً بچاؤ کی کوشش کرنے لگی بیچاری, لیکن شوہر نے اس کا مطلب جبڑا پکڑ لیا اور اس کو چیر دیا دوستوں. بیوی درد سے کراہنے لگی دوستوں, وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی. وہ بیچاری دوستوں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی, لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کی نظروں میں اب محبت نہیں ہے دوستوں, صرف شیطان ہے. یہ لمحہ اس کے لیے انتہائی اذیتناک تھا دوستوں. وہ لڑتے لڑتے تھک چکی تھی دوستوں. شیطان کے حکم سے اس کا شوہر مسلسل اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا, اس کے جسم کو اذیت پہنچا رہا تھا دوستوں. وہ فطری طور پر ہنس رہا تھا دوستوں اور خوش تھا, اور پھر اس نے آہستہ آہستہ بیوی کو مارنا شروع کر دیا, حالانکہ وہ ابھی بھی زندہ تھی. سب سے پہلے اس کا دل نکال لیا دوستوں, پھر باقی اعضاء کی طرف بڑھا تاکہ انہیں جمع کر کے ایک بڑے برتن میں ڈال سکے اور وہ اپنے شیطانی رسومات مکمل کرے. یقیناً سب کچھ خون سے بھرا ہوا تھا دوستوں. پھر وہ اپنی شیطانی رسومات شروع کرنے لگا, برتن کے گرد چکر لگانے لگا اور ساتھ ہی وہ شیطانی دعائیں پڑھنے لگا جو اس نے اس کتاب سے سیکھی تھی دوستوں. پکا شیطان تو یہ محسوس کر رہا تھا میرے خیال سے کہ اس نے ایک بڑی فتح حاصل کی ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں دوستوں, اس کی موجودگی کا اصل مقصد اس دنیا میں صرف برائی پھیلانا اور انسانوں کو گمراہ کرنا ہے. شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے گمراہی کی طرف مائل کر دیتا ہے. جب کوئی شخص اپنے ایمان میں کمی محسوس کرتا ہے دوستوں یا شک کرتا ہے تو اپنے ضمیر اور عقلی سوچ میں کمزوری محسوس کرتا ہے. اس کمزوری میں شیطان انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ اپنے اعمال میں آزاد ہے, کہ اس کے فیصلے درست ہیں اور وہ خدا کے راستے سے ہٹ کر اپنی خواہشات کے مطابق چل سکتا ہے یا اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے. یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی نظر میں برے اعمال صحیح اور جائز لگنے لگتے ہیں دوستوں. وہ شیطان کے بہکاؤ میں آ کر اپنی وحشی خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے دوستوں. اس کا ایمان اور عقیدہ شیطان کے وسوسوں سے متاثر ہو چکا ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ انتہائی مشکل قدم اٹھاتا ہے. عموماً دوستوں میں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بدبخت پکڑا کیسے گیا. جب یہ بدبخت نا اپنے بیوی کو مار رہا تھا تو اس وقت وہ چیخ رہی تھی, یعنی رحاب چیخ رہی تھی. ایک پڑوسی نے شور سنا اور فوراً پولیس کو اطلاع دی, لیکن سعودی پولیس کی نظر سے بچنا ممکن نہیں تھا. جب شوہر خون سے لت پت اپنی شیطانی رسومات مکمل کر رہا تھا, پولیس نے جب اندر داخل ہو کر دیکھا تو منظر ہولناک تھا دوستوں. خون کی بو ہر طرف پھیل چکی تھی اور وہ شیطانی رسومات کو مکمل کر رہا تھا دوستوں, اور اس دوران کچھ گوشت بھی کھانے لگا تھا. وہ اپنے اعمال میں اتنا غرق ہو چکا تھا دوستوں کہ اسے اپنے کیے کرائے کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا. ایک ہی مقصد تھا, وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا شیطان کے حکم پر دوستوں. پولیس نے فوری طور پر اس پر قابو پایا اور اسے گرفتار کر لیا. اس وقت وہ یہ سمجھ رہا تھا دوستوں کہ وہ اپنی عمل میں کامیاب ہو چکا ہے, لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ اللہ کے حکم سے اس کی سازش کا پردہ فاش ہو چکا ہے. پولیس نے عملی طور پر اس کی جسمانی اور حالت کو دیکھا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کیا دوستوں. وہ جو سوچ رہا تھا اس وقت کہ شیطان کی مدد سے وہ بچ جائے گا, اس وقت نہ شیطان اور نہ ہی شیطان کا باپ کام آیا اس کو. عموماً دوستوں مجرم کی شیطانی حرکات بے نقاب ہو چکے تھے. عدالت نے اسے سر قلم کرنے کی سزا سنائی.
یہ سزا اس کے برے اعمال کا نتیجہ تھی دوستوں، اور اس کا انجام عبرت کا پیغام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 168 وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ ترجمہ یہ کہ اور شیطان کی قدموں کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ شیطان انسان کے لیے ایک کھلا دشمن ہے جو اس کی فطرت اور اخلاق کو خراب کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے راستے پر چلنے کا حکم دیا اور ہمیں شیطان کے بہکاؤ سے بچنے کی تاکید کی دوستوں۔ اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے اور شیطان کے فریب سے بچائے، آمین یا رب۔ دوستوں بس اتنی سی تھی ویڈیو، باقی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ دوستوں میں ایسی اسٹوریز لاتا رہتا ہوں جیسے کہ میں نے بتایا، ہارر، کرائم یا ڈاکومنٹریز، جو آپ کو ضرور پسند آئیں گے انشاءاللہ۔ باقی آپ ایک کمنٹ کر دیں، میرا دل بہت خوش ہوتا ہے آپ کے کمنٹ سے۔ باقی یہی تھا ویڈیو، اور ختم کرتے ہیں یہاں ویڈیو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ باقی پیس آؤٹ۔